سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی۔ لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا۔ اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو۔ سنو عبرت لو۔ تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے۔ بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے، جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا۔ یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جیسی اندر گئی ان کو لے کر، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے، یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی، یہ عبادت گزار آدمی، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے، اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا دیکھو، میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے۔ پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا، اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے، شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے۔ لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا، شراب کا جیسے ہی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی، اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا، کہا کہ ایک اور پی لو۔ اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا، اس نے دوسرا بھی پی لیا، اس نے ایک اور پلایا، اس نے تیسرا بھی پی لیا، اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی،
یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے شراب تو پی چکا تھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت، اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا۔ اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا۔ غور کیجئے، ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، لیکن اس عورت کے اوپر زنا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو، قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو، اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شراب مت پیا کرو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، نہ شراب پیا ہوتا، نہ قتل کیا ہوتا، نہ زنا، شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا۔ پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا۔ یہ ایک جنتی آدمی تھا، لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی، اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا، شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا، شراب مانگ رہا تھا، اور پھر آخر شراب نہیں مرا، نہیں ملی اور ایسے ہی مر جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا، ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا۔ جب نافرمانی کے کام کرو گے، پاپ اور گناہ کے کام کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔